يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 1 کا چیپٹر نمبر 9 جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اس کی تمام تمارین ہماری مکمل ہو گئی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ایز یوزول اپنے نیو لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں آنے والے رول کو سیکھیں گے۔ تو آج کے لیسن میں جو نیا رول آ رہا ہے وہ ہے اسماء الخمسہ۔ تو چلیں آپ لوگ اپنی اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسماء الخمسہ۔ اسماء الخمسہ 5 اسماء، نام سن کے تھوڑا سا لگ رہا ہوگا کہ ہیں یہ کون سے اسپیشل اسماء ہیں جو کہ پکارے ہی اس نام سے جاتے ہیں، اسماء الخمسہ 5 اسماء۔ تو عربی زبان میں 5 خاص قسم کے اسماء ہیں، ان کو اسماء الخمسہ کہتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ اوکے، ابن باپ، اخن بھائی، ہمن سسر یا دیور کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے سسرالی جو ہے نا رشتہ داروں میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، دیور جیٹھ سسر کسی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو فمن، منہ، ذو، والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 قسم کے اسماء ہیں، یہ 5 اسماء ہیں، ان کا کچھ اسپیشل رولز ہیں جس کی وجہ سے ان کو پکارا بھی اسماء الخمسہ کے نام سے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رول کیا ہیں وہ اب ہم نے دیکھنے ہیں۔ اسماء الخمسہ کی قواعد۔ اسماء الخمسہ جب غیر مضاف آتے ہیں تو ان کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مضاف یعنی کہ مضاف نہیں بن کے آتے، تو تب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکت ہوگا۔ اسماء الخمسہ کا واحد کا صیغہ جب مضاف بن کر آتا ہے تو ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب مضاف بن کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اعراب بالحرف ہو جائے گا۔ جب غیر مضاف آئیں گے تو اعراب بالحرکت ہوگا، ٹھیک ہے، سوائے ضمیر واحد یا متکلم کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا یا متکلم جو ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس سے پہلے کسرہ آئے، تو اب اگر اعراب بالحرف ہوگا تو کسرہ تو نہیں آ سکے گی نا، کیونکہ وہ اس کا اعراب ہمیں حرف سے نظر آ رہا ہوگا، تو وہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو صرف یا متکلم کے ساتھ جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو یہ اعراب بالحرکت لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک استثناء ہے۔ باقی سب جتنے بھی ہیں جب وہ مضاف بن کے آتے ہیں باقی ضمائر کے ساتھ، تمام جو 5 اسماء ہیں باقی تمام ضمائر کے ساتھ جب مضاف بن کے آتے ہیں تو وہ اعراب
حرف لیتے ہیں، جبکہ یا متکلم کا مضاف بن کے آتے ہیں تو اعراب بالحرکت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان 5 اسما میں ایک ہم نے پڑھا ہے زو، جس کا معنی ہوتا ہے والا. اب زو جو ہے نا وہ باقی چاروں اسما سے تھوڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے. یہ جب مضاف بن کے آتا ہے تو یہ یا تو اس مطلب جو باقی 4 ہے نا وہ اسم ظاہر یا ضمائر کسی کے بھی ساتھ مضاف بن کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ صرف اسم ظاہر کے ساتھ مضاف بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی ضمیر کے ساتھ جڑ کے نہیں آتا. زو کسی ضمیر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا، ہمیشہ اسم ظاہر کے ساتھ جڑ کے آتا ہے. اب یہاں پہ یہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی کہ جب زو جو ہے یا متکلم کے ساتھ جڑے گا تو کیا اعراب ہوگا. زو یا متکلم یا کسی بھی ضمیر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ صرف اسم ظاہر کے ساتھ جڑ کے آتا ہے. یہ بات ہوگی. دوسری ایک چیز زو کے بارے میں کہ زو جو ہے وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. آپ اس کو غیر مضاف استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ بھی آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے. 3-4 موٹی موٹی باتیں ہیں، بس ان کو آپ نے یاد رکھ لیا تو اسماء الخمسہ آپ کو ازبر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں فنگر ٹپس پہ. اسماء الخمسہ یہ 5 ناؤن ایسے ہیں جو اسپیشل ہیں، ان کے اسپیشل قواعد ہیں. اچھا، ان میں شامل کون کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. 5 ہم کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے. ابن، اخن، ہمن، فمن اور زو. یہ 5 ایسے اسما ہیں. ٹھیک. اب ان کے قواعد میں یہ ہے کہ جب یہ غیر مضاف آئیں گے زو کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، زو تو غیر مضاف نہیں آتا، جب یہ 4 زو کے علاوہ غیر مضاف آتے ہیں تو اعراب بالحرکت لیتے ہیں. لیکن جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو یہ اعراب بالحرف لیتے ہیں، سوائے یا متکلم کے مضاف کے، کیونکہ یا متکلم کے ساتھ جب یہ جڑ کر آئیں گے تو یہ اعراب بالحرکت لیں گے. ٹھیک ہے. پھر زو کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ یہ غیر مضاف نہیں آتا، یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. دوسری چیز اس کے بارے میں کہ یہ صرف اسم ظاہر کا مضاف بن کے آتا ہے، کسی بھی ضمیر کا مضاف بن کے نہیں آتا. اب یہ 4 پوائنٹ آپ نے 5 ذہن میں رکھنے ہیں. اب جب کہ میں آپ کو اس کی ایگزامپلز دوں گی اور اس کا اعراب کا چارٹ آپ کے سامنے لاؤں گی تو آپ کو بہت آسانی سے یہ چیزیں سب سمجھ میں آ جائیں گی. اسماء الخمسہ کی قرآن مجید سے مثالیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف سے ہے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. انہوں نے یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اخوہ، اس کا بھائی. ٹھیک ہے. اب اخن جو ہے وہ مضاف بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کون سا اعراب لیا ہے؟ اعراب بالحرف. یہ واو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اخو جب مضاف بن کے آیا تو اعراب بالحرف لیا. ٹھیک ہے. اور کون سا حرف آیا؟ اس کا واو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. یہاں پہ اب دیکھیں ابینا. ٹھیک ہے. ہمارے والد. ابینا ہمارے والد. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نا ضمیر کے ساتھ ابو جب جڑ کے آیا تو اعراب بالحرف لیا اس نے. اور حرف کون سا آیا ہے؟
یا. ٹھیک ہے, یہ جو یا ہے نا یہ ابو کے مجرور ہونے کو بتا رہی ہے, یہ اعراب ہے اس کا. ٹھیک ہے, اعراب بالحرف مجرور بالیا. اور یہ مجرور کیوں ہے؟ الا حرف جر کے بعد ابو اسم مجرور بن کے آ رہا ہے. اسم مجرور وہوا مضاف اور پھر نا جو ہے اس کا مضاف الیہ. تو یہ آپ نے دیکھ لیا. اب یہاں پہ آگے دیکھیے گا, یعنی کہ آپ نے مرفوع بھی دیکھ لیا, آپ نے مجرور بھی دیکھ لیا, اور اگلی اگزامپل میں ابانا. اب یہ ابا کیوں آ گیا, یہ الف کیوں آ گیا ہے؟ تو یہ الف جی منصوب ہے. ابا چونکہ ہمارا ابو جو ہے وہ منصوب ہے, اور الف سے اس کے منصوب ہونے کا پتہ چلتا ہے, یعنی کہ اعراب بالحرف منصوب بالالف. تو اس وجہ سے یہاں پہ ابانا آ گیا. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں سے اعراب جو ہے جب آتے ہیں اسماء الخمسہ مضاف بن کے, تو ان کا اعراب کیسے بدلتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے وہ آپ کو بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں, اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. دوسری آیت ہے ان لہو ابن شیخن کبیرن. اب یہاں پہ ابن آیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ جو الف ہے یہ اس کو مجرور کر رہا ہے, نہیں. یہ بیسیکلی جب فتح کی تنوین آتی ہے تو اس کے بعد جو الف آنا لازمی ہے, یہ تجوید کا رول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے الف اعراب کا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ تنوین موجود ہے. اچھا, اب یہاں پہ کیونکہ یہ غیر مضاف آیا ہے, مضاف بن کے نہیں آ رہا, تو اس وجہ سے اعراب بالحرکت لیا ہے, اور اس کی تنوین فتح کی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے, بات کلیئر ہوگی الحمدللہ. تو اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے. اب یہاں پہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ اس کا باپ جو ہے, اب یہ ہے تو دیکھنے میں تو مضاف الیہ لگ رہا ہے, ترجمہ جو ہے اس کا باپ, کہ یہ تو مرکب اضافی ہے, لیکن یہ مرکب اضافی نہیں ہے. بیسیکلی یہاں پہ لہو آ گیا ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں کروایا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ آپ کا وہ بھی ریپیٹیشن ہو گئی کہ لہو جو ہے اس کا مطلب لا جو ہے نا یہ اصل میں لی حرف جر ہے, ہو کے ساتھ جڑ کے آئی, ضمیر کے ساتھ جڑ کے آئی, تو اب یہ حرف جر لی سے لا ہو گیا, اس کے لیے. ٹھیک ہے, ان اللہ بے شک اس کے لیے, ابن شیخن کبیرن مطلب اب اس کے لیے مطلب اس کا باپ, اب یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ترجمے میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا. آپ اوپر دیکھیے گا کہ اوپر جو ہے عربک میں حرف جر کا استعمال ہوا ہے, مرکب اضافی نہیں ہے, مرکب جاری ہے. اچھا لاسٹ اگزامپل دیکھیے گا, تبت یدا ابی لہب و تب. اب یہاں پہ ہے ترجمے میں ابو لہب کے ہاتھ. ٹھیک ہے, ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ابو لہب آپ کہیں گے کہ نیچے واو کا اعراب ہے, اوپر یا کا اعراب ہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اصل میں ابی لہبن جیسے ہم کہتے ہیں نا ابو بکر. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے, بکر کا باپ. تو ابو لہب لہب کا باپ, یہ جو ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے. جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے, مرکب اضافی نام ایک ہے لیکن وہ اس نام میں ہمیں دو اسما مل رہے ہیں جو کہ مل کر کیا بن رہے ہیں, مرکب اضافی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابی لہبن یہ نام ہے لیکن مرکب اضافی ہے. اب مرکب اضافی ہے تو ظاہر ہے اس پہ رول تو آئیں گے. ابو جو ہے وہ ایک اسماء الخمسہ میں سے ایک خاص قسم کا اسم ہے, تو اب اس کے رول بھی اسپیشل ہیں. اب جب وہ مضاف بن کے آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا ابو ہے یہ کس پوزیشن پہ آ رہا ہے. جس پوزیشن پہ آ رہا ہوگا اس کے مطابق اس کا اعراب چینج ہوگا. اب یہاں پر ابی لہبن آپ کو یہ یا بتا رہی ہے کہ یہ یا اس کو مجرور کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجرور ہو رہا ہے, مجرور بالحرف. ٹھیک ہے, مجرور بالحرف ہے یہ,
اور وہ کیا ہے یا سے مجرور ہو رہا ہے. اب یہ ابی مجرور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسماء الخمسہ کا اعراب بالحرکت میں جب میں وہ ہوتے ہیں، جب وہ حرکت کا اعراب لیتے ہیں تو ان کی کیا شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے گا منصوب حالت میں بن، ٹھیک ہے، 2 فتح کے ساتھ آئے گا. اور مجرور حالت میں کیونکہ یہ نکرہ ہے نا تو اس لیے ابن آیا. جب یہ معرفہ آئے گا تو الابا آئے گا. ٹھیک ہے، الابا. اور مجرور حالت میں جب وہ ہوگا نکرہ حالت میں تو ابن، اور مرفوع حالت میں ابن. اور اسی طرح سے مجرور حالت میں جب وہ معرفہ آئے گا تو الابی، اور مرفوع حالت میں الابو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فمن منصوب حالت میں نکرہ ہوگا تو فمن ہوگا، فمن مجرور اور فمن مرفوع ہوگا. اور جب معرفہ آئے گا تو الفما، الفمی اور الفمو. اسی طرح سے باقی بھی آپ دیکھیں گے چاروں کو. تو کیونکہ ہمارا جو زو ہے وہ تو غیر مضاف آتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو مضاف بن کے آتا ہے، تو اس کا تو ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ جب اسماء الخمسہ جو ہیں وہ یا متکلم کا مضاف بن کے آتے ہیں تو کیا حالت ہوگی. مجرور، منصوب، مرفوع ساری ایک ہی ہوں گی. ٹھیک ہے، منصوب حالت میں ابی، مجرور حالت میں ابی، مرفوع حالت میں ابی، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسی آپ کو شکل نظر آئے گی. تو اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اب یہ مرفوع ہے کہ مجرور ہے یا منصوب ہے. تو وہ جناب جی آپ کو جملے میں اس کی پوزیشن سے ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن کو دیکھیں گے، اس کی پوزیشن کے مطابق اس کا اعراب بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مقدرہ. ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں گے یہاں پر فتحۃ المقدرہ. یہاں پہ کسرۃ المقدرہ، اور یہاں پہ ضمۃ المقدرہ. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اسماء الخمسہ کا اعراب بالحرف. جب یہ حرف کا اعراب لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں. ابا لہب منصوب حالت میں ہے اور با الف سے منصوب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجرور حالت میں ابی لہب اور مرفوع حالت میں ابو لہب. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اخواہا، اخیہا اس کا بھائی، اخوہا اس کا بھائی. ٹھیک ہے، لیکن اعراب جو ہے تینوں بدل گئے. یہاں پہ الف سے منصوب، یا سے مجرور اور واو سے مرفوع ہے. ہما آمینتا، آمینہ کا سسر، ہمی آمینتا، ہمو آمینتا. ٹھیک ہے، پھر ذل جلالی، ذل جلالی اور ذل جلالی. ذو جو ہے جب وہ منصوب ہوگا تو زا ہوگا، جب مجرور ہوگا تو زی ہوگا، جب مرفوع ہوگا تو زو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کو یہاں پہ چیز سمجھ میں آ گئی. اچھا، ایک پوائنٹ اور میں آپ کا کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے اب آپ کہیں کہ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ والا ابھی اور یہ والا ابھی دیکھنے میں بالکل سیم ہے. ایسے ہی ہے، مطلب آپ ان کو دیکھیں تو ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے. پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی جو یا ہے یہ یا متکلم کی ہے یا اعراب کی ہے نا کویسچن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے. کیونکہ مجرور حالت میں ابو جو ہے جب وہ مضاف بن کے آتا ہے تو وہ یا متکلم کہ جیسے ہی لگتا ہے، یا سے ہی مجرور ہوتا ہے، تو وہ سیم ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ اب یہ یا متکلم کی ہے یا مجرور کی ہے، یعنی کہ اعراب کی ہے. تو اس کے لیے آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس ٹپ کو آپ نے یاد رکھنا ہے.
اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اب کیا ہے، یہ یا جو ہے متکلم ہے یا پھر یا جو ہے اعراب کی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد اگر آگے فوراً ساتھ میں آپ کو ایک اسم نظر آتا ہے جو کہ مجرور ہے، تو آپ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ یا اعراب کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یا متکلم کے بعد کوئی اسم مجرور نہیں ہوگا. جملہ میں ہو سکتا ہے اور اسما ہوں گے، لیکن یہاں پر آپ کو مجرور اسم کوئی نہیں نظر آئے گا، جبکہ جو یا ہماری اعراب کی ہوگی اس کے فوراً بعد والا جو اسم ہوگا وہ ہمیں مجرور نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت آسان کر کے بتاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت آسان ہے، گھبرانا نہیں ہے کہ ہیں اسماء الخمسہ تو بڑے مشکل لگ رہے ہیں، ان کے قواعد بڑے مشکل سے ہیں. اب یہ الگ سے کھچڑی پک گئی ہے کہ یہ جو ہے مضاف آئیں تو کیا ہوگا، غیر مضاف آئیں تو کیا ہوگا. کبھی یہ اعراب بالحرف لے رہے ہیں، کبھی یہ اعراب بالحرکت لے رہے ہیں. اب زو جو ہے وہ بھی اسپیشل ہے، وہ غیر مضاف آتا ہی نہیں ہے، تو اس کا پھر جب مضاف بھی آئے گا تو وہ کون سا آئے گا؟ اسم ظاہر. دیکھ رہے، اسم ظاہر کے ساتھ مضاف آ رہا ہے. یہاں پہ میں کوئی سی بھی ضمیر نہیں لگا سکتی ساتھ، زا ہا نہیں کر سکتی، زی ہا نہیں کر سکتی، بالکل بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اسم ظاہر جڑ کے آتا ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گئی بات. تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو غور سے سنیں، اپنے نوٹس خود لیں. ٹھیک ہے، ان کو لکھیں اپنے پوائنٹس کو، اور پھر اس کے بعد ان پوائنٹس کو دہرائیں، اور پھر اس کے بعد بغیر دیکھے اس پورے جو ہے ہمارا اسماء الخمسہ کا ٹاپک، اس کو ریوائز کریں کہ بھائی آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم نئی کلاس کیا نیا درس سٹارٹ کریں گے، جو کہ ہمارا اس بک کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ تعالی. بک 1 کا جو ہے لیسن نمبر 10 ہمارا لاسٹ لیسن ہے، اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس پہ ہماری کتنی کلاسز جاتی ہیں، 2 3 یا 4. لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان رولز کو وہاں پر ساتھ کے ساتھ دہراؤں، تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے ریویژن ہو جائے اور بات پوری طرح سے کھل کے سمجھ آ جائے. اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ جو ہے میسج کر سکتے ہیں یہاں پر کمنٹس باکس میں. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کا درس یہاں تک ہی. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں.